مٹی میں انبیاء محفوظ ہیں، اولیاء محفوظ ہیں۔ حضرت استاد المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب مسئلہ بیان فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے، جس کے پیٹ میں رزق حلال دیا ہے، اس کو ذات کی مٹی نہیں ہلا سکتی، مٹی نہیں ہلے، حلال کھانے والے بندے ہیں۔ تو بہرحال میرا موضوع ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح زندگی میں اندر میں سے درود پہنچنا رہنا، فرمایا موت کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی مجھ پر اسی طرح درود پہنچتا رہے گا۔ تو پڑھنے والا بڑا بہت بڑا عمل ہے، کتنا کسی عمل کا اتنا ثواب نہیں لکھا کتابوں میں جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ثواب لکھا۔ کسی عبادت کا ثواب اتنا نہیں لکھا۔ اس پر محدثین حضرات نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بات فرمانے سے درود پڑھنے میں دیر ہے، پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ پڑھنے میں دیر ہے تو پڑھے تو کہاں؟ وہ کبریا ہے پہنچانے والا، اللہ کل جن قدیر ہے۔ فرمایا پڑھنے میں دیر ہے، پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ فضائل میں لکھا ہے کہ اگر کسی بدنصیب کو اللہ نے درود پڑھنا نصیب فرما دیا، یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ فرمایا وہ پڑھنے والا جو ہے اس کی آل اولاد کو بھی اس درود پڑھنے والے کی جو ہے برکت، بعد میں اس کی آنے والی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل ایمان عطا فرما دے۔ تو یہ برزخ کے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری وفات کے بعد بھی درود پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں اس پر بڑے دلائل ہیں، کچھ میں نے بیان کر دیے ہیں، کچھ بعد میں بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ تمام اکابرین امت نے لکھا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت لکھی ہے۔ انبیاء کے معجزات پر حق ہیں، اولیاء کی کرامات پر حق ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حاجتیں کے واقعہ لکھا ہے۔ امت کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخیر وقت میں اندر وصیت فرمائی، اپنے گھر والوں کو برادران کو وصیت فرمائی۔ خلیفہ اول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ وصیت فرما رہے ہیں کہ بھائی میں نے جو تنخواہ لی ہے اپنی حکومت میں 2 سال کا عرصہ آپ نے حکومت کی ہے، جو وظیفہ لیا ہے اس کا حساب کر کے پیسے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ اپنے گھر والوں کو ورثاء کو وصیت فرمائی ہے کہ میری تنخواہ کے پیسے کا حساب کر کے بیت المال میں جمع کرا دینا، اور فرمایا کہ مجھے نیا کفن نہیں پہننا، پرانی چادروں میں مجھے کفن پہنا دینا۔ تیسری وصیت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میری چارپائی آپ کا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ گھر کے سامنے رکھ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق دروازے پر حاضر ہے۔
مل گئی، آپ علیہ السلام کی طرف سے اجازت مل گئی تو مجھے روضے اطہر میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملی تو جنت البقیہ ہے صحابہ کرام کے قبرستان میں مجھے دفن کر دے۔ اس پر اکابرین امت نے اور کچھ لکھا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ تمام اکابرین کا امت کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے، صحیح ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جنازہ پڑھاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صحابہ کرام نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا، عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آپ کے پاس حاضر ہے۔ اس پر اکابرین علماء حق نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کو میرے پاس داخل کرو۔ داخل کا لفظ ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ یہ تفسیر کبیر کی عبارت ہے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں اس کو لکھا ہے۔ حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اکابرین نے لکھا ہے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آ گئی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دروازہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھولا، آواز بھی آپ نے خود کی آواز۔ اور یہ واقعہ کہ اس وقت صدیق اکبر کا جنازہ کے وقت کئی ہزار صحابہ کرام زندہ تھے، ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے، ہزاروں صحابہ کرام اس وقت ابھی زندہ تھے جنہوں نے جنازہ پڑھا اس واقعے کے وہ گواہ ہیں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعد مخالفین کا اعتراض ہے کہ ابو بکر صدیق کو زبردستی دفن کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ اس پر ہم نے بے شمار کتابوں سے دلائل دیے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دفن کیا گیا ہے، اجازت سے دفن کیا۔ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ مان لے، ہجرت کے واقعے پر ایمان لے آئے کہ اتنا مشکل واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں پیش نہیں آیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہجرت کی رات اپنا ساتھی بنایا، اور اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہو گئے۔ غار ثور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا ہے، آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا، آپ کو نیند آئی، آپ سو گئے۔ کتابوں نے لکھا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا، یہ واقعہ بھی لکھا ہے کتابوں میں۔ تو میں مختصراً عرض کر رہا کہ کھرا چڑھنے والے عربیوں نے بہت زبردست کھراٹو بھیجے، جنہوں نے کھرا غار تک لے گئے، غار تک پہنچ گئے کھراٹو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سمجھ آئی کہ کھراٹو غار پر پہنچ گئے،
تو بہت فکر مند ہوئے. ان کو یہ فکر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں، دو جہانوں کا سردار میرے پاس غار میں ہے، دشمن بھی پہنچ گئے تو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. قدرت کی شان ہے. اس پر اکابرین کا اتفاق ہے کہ مکڑی نے جالا دم دیا، کبوتری نے انڈا دے دیا، کھڑا چڑھنے کے غار سے کھلو گئے اور حیران ان کے بندہ غار میں اندر کوئی بھی نہیں داخل ہویا. کھڑا پہنچ گیا غار میں منہ تک، کھڑا پہنچ گیا کہ بندہ داخل کوئی نہیں دیا. صدیق اکبر کو فکر ہے کہ اگر انہوں نے اندر منہ چھپا دیتی کہ اسی نظر آوساں، اگر منہ چھپائے تو نظر آوساں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ابو بکر صدیق کو بھی دستے ہو کہ فکر نہ کرو، میں اللہ تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ معیت کا لفظ اس پر بھی اکابرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معیت حاصل ہے اور ابو بکر صدیق کو بھی اللہ کی معیت حاصل ہے. اللہ فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. قرآن پاک میں واقع آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب فرعون نے پیچھے فوج لگا دی، ابو درجہ آ گیا کہ قوم پریشان ہے، جہاں تک رہنا کوئی ذریعہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے منہ سے نکلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راہبری فرما دے گا. اپنی ذات کی معیت کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی معیت کا ذکر نہیں کیا. تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے موسیٰ درجہ پہ لاٹھی مار دینا، تیرا کام ہے اس میں خشک راستے بنا دینا، میں بے نیاز کا کام ہے. تو معیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کی معیت حاصل ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعجب کا واقعہ نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق کا واقعہ ہے کہ جس کی معیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ صحابی کا لفظ بھی قرآن میں اس مقام پر آیا ہے. مفسرین حضرات نے، علماء حق نے لکھا ہے کہ یہ غار میں ہجرت میں آپ علیہ السلام کا ساتھی ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا. یہ سچی بات ہے کہ وہ ابو بکر صدیق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے روضہ تر میں دفن ہوئے. تو اس پر بے شمار واقعات ہیں. غالباً شیخ الحدیث نے 100 کے قریب واقعہ لکھا ہے. روضہ اطہر پر جو صالحین لوگ آئے اور ان کو ایسے واقعات پیش آئے جیسے صدیق اکبر کو پیش آیا، تقریباً 100 کے قریب واقعہ ماننے والے صالحین کا لکھا ہے اور 100 کے قریب واقعہ نہ ماننے والوں کا لکھا ہے کہ جو لوگ دشمن گئے آپ کے روضہ اطہر پر ان پر عذاب کیسے آیا. جیسے پچھلے جمعے پر میں نے عرض کر دیا کہ ان عیسائیوں کو جنہوں نے آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر کو سن لگائی تھی، ان کو سلطان محب الدین سنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سولی پہ چڑھا دیا. تو یہ واقعات نہ ماننے والوں کو بھی پیش آئے.
ماننے والوں کو بھی پیش آئے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور طالب علم آئے